اسٹوڈینٹس ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈاکومنٹیشن. کوئی بھی انویسٹیگیشن اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ڈاکومنٹس چاہیے, اس کی ڈاکومنٹیشن کرنی ہے, کیونکہ آپ نے انویسٹیگیشن کے اندر یہ پروف کرنا ہوتا ہے whether the fraud has been occurred اور whether the fraud has not been occurred. فراڈ ہوا ہے تب بھی آپ نے پروف کر کے بتانا ہے, اگر فراڈ نہیں ہوا تب بھی آپ نے پروف کر کے بتانا ہے کہ جی فراڈ نہیں ہوا. تو دونوں کیسز کے اندر آپ کو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے. ڈاکومنٹیشن کرنا از ویری امپورٹنٹ تھنگ. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو بھی آپ انفارمیشن کو یوز کریں ایز این ایویڈینس, وہ سورس, وہ انفارمیشن کیا ہونی چاہیے, اوتھینٹک ہونی چاہیے. اٹ شوڈ بی اوتھینٹک اینڈ ایکوریٹ, کیونکہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ فراڈ ہوا ہے. ایک چھوٹا ایلیمنٹ نہیں ہے کسی کو بلیم کرنا, ٹھیک ہے, یا الیگیشن لگانا کسی پہ. سو آپ نے ایویڈینس کیسے اکٹھا کرنا ہے, کس سے اکٹھا کرنا ہے اور کیوں اکٹھا کرنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب کس سینیریو میں کون سا ایویڈینس اکٹھا کرنا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ایک انویسٹیگیٹر کے لیے, یہ ڈیسائیڈ کرنا. اب ایک تھرڈ پیراگراف دیکھتے ہیں اس سلائیڈ پہ. An informal investigation can determine that there is a problem and identify the process or procedural changes to correct the situation. ایک انفارمل انویسٹیگیشن ہوتی ہے. وہ کون سی انویسٹیگیشن ہوتی ہے؟ آپ کی آرگنائزیشن کے اندر آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا, ہر آرگنائزیشن میں موسٹلی ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, ڈیلی بیسس کے اوپر جو پرابلمز آ رہی ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے یا کسی نے غلط سگنیچر کر دیے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور جہاں جہاں لوپ ہولز ہوتے ہیں وہاں کنٹرولز ڈیولپ کر دیے جاتے ہیں تاکہ آئندہ سے وہاں غلطی نہ ہو, وہاں پہ پرابلم بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے نہ جائے, آگے نہ ریلیز ہو. تو وہاں پہ کنٹرولز لگا دیے جاتے ہیں. ایک امپلائی کو چیلنج کیا جاتا ہے, نہیں ایسے تھا ویسے تھا, تو وہ اوور آل سینیریو کو دیکھا جاتا ہے اور اس غلطی کو ٹھیک کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پہ ایک کنٹرولز ڈیولپ کر کے ان جگہوں پہ کریکشن کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, انفارمل انویسٹیگیشن ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ بھی آپ نے جب ایویڈنس اکٹھے کرنے ہیں تو آپ نے ریلیونٹ ایویڈنس اکٹھے کرنے ہیں جس سے آپ بتا سکیں کہ یہ پرابلم اکر ہوئی تھی اور یہ اس طرح سے ریزالو ہو گئی. جیسے کہ دیکھیں, دا ڈاکومنٹیشن از ریویوڈ, ریزلٹس آر یوز ٹو کنفرنٹ اینی امپلائی انوالو اور ٹو کریکٹ آپریشنل پروسیجرز ٹو کلوز دا گیپ آن پوٹینشیل پرابلم. تو جو پوٹینشیل پرابلم ہوئی تھی آپ نے وہاں کنٹرولز ڈیولپ کر دیے اور سچویشن کو کریکٹ کر دیا. یہ انفارمل انویسٹیگیشن تھی. اوکے, یہاں پہ کوئی لیگل ڈاکومنٹیشن, لیگل کوئی کیس نہیں ہونا تھا, یہ ڈیلی بیسس کے اوپر پرابلمز آتی ہیں, آپ اس کو ریزالو کر دیتے ہیں. ادر انویسٹیگیشنز کون سی ہوتی ہیں, جیسے کہ اگر ایک کمپنی کے آنر نے اپنے بزنس کی ویلیویشن کروائی ہے, اپنی پراپرٹی کی ویلیویشن کرائی ہے, تو سیکنڈ پارٹی نے سے ویلیویشن کرائی تو اس نے وہ سارے ڈاکومنٹس اکٹھے کر کے ویلیویشن کر کے فرسٹ پارٹی کو دیے, آنر کو دیے کہ جی آپ کی پراپرٹی کی ویلیویشن ہے. تو اب یہ پراپرٹی کی ویلیویشن مختلف جگہوں پہ یوز ہوتی ہے. اگر آپ نے بینک سے لون لینا ہے تو وہ بھی یہ ویلیویشن کی جو ہے پراپرٹی ویلیویشن کی ڈاکومنٹ مانگیں گے. اسی طرح اگر آپ نے آڈٹ کروایا, ایکسٹرنل آڈٹ, اس کے اندر آپ ایسٹس کی جو کاسٹ شو کرتے ہیں وہ اس ویلیویشن رپورٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ویلیویشن رپورٹ کے اوپر جو کاسٹ آ رہی ہوتی ہے وہ آپ اپنی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اندر شو کرتے ہیں. تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی ایسی رپورٹس جو کہ ایک سیکنڈ پارٹی آنر کو دیتی ہے اور وہ رپورٹ مختلف جگہوں پہ یوز ہوتی ہے, تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے سم ٹائمز فورینسک انویسٹیگیٹرز کو, کیا وہ ویلیویشن کی رپورٹ غلط تو نہیں ہے, کیا جو اس نے جس پارٹی نے ویلیویشن کر کے دیا وہ تو غلط نہیں کی. تو اس کیس میں بھی آپ نے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گیدر کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں معلوم کہ انویسٹیگیشن کا رخ کس طرف اور کس ٹائم پہ وہ کیا ہو جائے, لیٹیگیشن کی طرف موو ہو جائے. کس ٹائم پہ وہی کیسز جو آپ پہلے ٹھیک کر رہے تھے یا پرابلمس کو ریزالو کر رہے تھے, یا کسی پارٹی نے بزنس ویلیویشن کے اوپر کوئی رپورٹ دی یا پراپرٹی ویلیویشن کے اوپر رپورٹ دی, وہ آپ نے مختلف جگہوں پہ یوز کی. مختلف جگہوں پہ یوز کرنے کے بعد پتہ لگا وہ ویلیویشن رپورٹ ہی غلط تھی. تو آبویسلی جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی کسی قسم کی بھی, چاہے وہ انفارمل ہے چاہے فارمل ہے, دونوں کیسز کے اندر آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ انف آپ نے سفیشینٹ اینڈ اپروپریٹ ایویڈنس آپ نے اکٹھے کر لینے ہیں تاکہ آپ اس سچویشن میں پروف کر سکیں کہ یہ سینیریو ایسے ہی اکر ہوا تھا.
سو کیونکہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں، کیونکہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ جو کیس ہے، انویسٹیگیشن ہے، لٹیگیشن کی طرف چلی جائے، کورٹ میں چلی جائے، اور جب کورٹ میں چلی جائے تو آپ کو اپنے ایویڈنس جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اسٹرانگ شو کرنے ہوتے ہیں. سو اس میں جو سیکنڈ پیراگراف ہے، دے آر اسپیسیفک رولس آن واٹ ایویڈینس از نیڈیڈ اینڈ اٹس ریلیونس اینڈ مٹیریلٹی. تو کچھ اسپیسیفک رولز ہیں تو کہ ایویڈنس جو آپ نے اکٹھے کرنے ہیں وہ ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہونے چاہیے. وہ کریکٹرسٹکس ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ دیکھ رہے ہیں. وہ ہیں 3. ریلیونٹ ایویڈنس ہونا چاہیے، وہ ڈاکومنٹ ریلیونٹ ہونا چاہیے، مٹیریلٹی ہونی چاہیے اس میں، اینڈ کمپیٹنسی ہونی چاہیے. وہ جو ایویڈنسز ہیں، وہ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ جو ہے اس کے 3 کریکٹرسٹکس ہیں، ریلیونس، مٹیریلٹی اینڈ کمپیٹنسی. تو اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہیں وہ ہم نیکسٹ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی ہم نے جو کنکلوڈ کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی آپ ڈاکومنٹیشن اکٹھی کریں، جو بھی آپ ایویڈنس اکٹھا کر رہے ہیں کسی بھی انویسٹیگیشن کے لیے، تو آپ نے وہ ڈاکومنٹیشن پوری اکٹھی کرنی ہے، کیونکہ آپ کو نہیں معلوم وہ کیس کسی وقت بھی لٹیگیشن میں جا سکتا ہے. اور وہ جو ڈاکومنٹیشن کے کریکٹرسٹکس ہیں وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے، مٹیریل ہونا چاہیے اینڈ کمپیٹنسی ہونا چاہیے.